بلیٹن کا آغاز کریں گے بڑی اور اہم خبر سے۔ میاں والی میں گنگا الٹی بہنے لگی، سرکاری ادارے ہی حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑانے لگے۔ دانش اسکول ہرنولی کے پرنسپل نے حکومتی احکامات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ضلع بھر کے سرکاری غیر سرکاری اسکول بند ہیں، مگر دانش اسکول ہرنولی کھلا ہوا ہے۔ ڈی سی کے حکم کے پر سی ای او ایجوکیشن اسکول بند کرانے پہنچے تو پرنسپل آپے سے باہر ہو گئے۔ اسکول پرنسپل نے سی ای او ایجوکیشن کو یرغمال بنا لیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ میاں والی میں گنگا الٹی بہنے لگی، سرکاری ادارے ہی حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑانے لگے۔ دانش اسکول ہرنولی کے پرنسپل نے حکومتی احکامات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ضلع بھر کے سرکاری غیر سرکاری اسکول بند ہیں، مگر دانش اسکول ہرنولی کھلا ہوا ہے۔ ڈی سی کے حکم پر سی ای او ایجوکیشن اسکول بند کرانے پہنچے تو پرنسپل آپے سے باہر ہو گئے۔ اسکول پرنسپل نے سی ای او ایجوکیشن کو یرغمال بنا لیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ میاں والی میں الٹی گنگا بہنے لگی، سرکاری ادارے ہی حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑانے لگے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اختر مجاز سے۔ اختر مجاز بتائے گا اس پر مزید کیا تفصیلات ہیں اور اب تک کوئی کارروائی کی جا سکی ہے؟ جی بالکل، کہا جاتا ہے کہ ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ میاں والی میں سرکاری اداروں نے حکومتی احکامات جو ہیں ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر میاں والی خرم شہزاد کے احکامات پر سی او ایجوکیشن دانی اسکول پہنچے اور اسکول بند کروانے کا کہا تو پرنسپل جو ہیں آپے سے باہر ہو گئے۔ سی او صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے اس سوال سے بات کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا یہ بیسک وقوع ہے، کیا معاملہ ہوا اس حوالے سے؟ جی شکریہ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت پہ آج صبح میں دانش بوائز اسکول میں گیا تو اس وقت بچے جو ہیں وہ کلاسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جب ان کی ویڈیو بنائی تو پرنسپل صاحب آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے کہا آپ میری پرمیشن کے بغیر ادارے میں کیسے آئے۔ حالانکہ میں نے ان کو واٹس ایپ بھی کیا، کال بھی کی اور گیٹ پہ بھی کال کی اور میں نے بتایا کہ میں یہاں آپ کے اسکول کو وزٹ کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے، مجھے گھیر لیا، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ادارے میں نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا آئی ایم ہیئر بائی دی ڈائریکشن آف وردی ڈپٹی کمشنر میاں والی، اور این سی او سی کی واضح ہدایات ہیں۔ کرونا آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ میاں والی میں اس کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہم ڈینجر زون میں جا رہے ہیں۔ ڈی سی صاحب نے فوراً اس ادارے کو بند کرنے کے احکامات دیے اور اس کے ساتھ انہوں نے ایم ڈی سے بات کی اور انہوں نے کل اس کو بلایا ہے، ہماری میٹنگ رکھی ہے یہاں پہ۔ اس حوالے سے میں ڈی سی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئک، فوری اور بر وقت ایکشن لیا ہے۔ تھینکس الاٹ ڈپٹی کمشنر میاں والی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈی سی صاحب نے فوری رسپانس دیتے ہوئے ایم ڈی دانش اسکول سے بات کی، اسکول کو فوری طور پر بند کروا دیا اور ڈی سی صاحب نے کل سی او ایجوکیشن اور پرنسپل جو دانش اسکول ہیں ان کی یہاں پہ میٹنگ رکھی ہے اور اس طرح یقین دہانی کروائی گئی ہے سی او صاحب کو کہ ان کا جو مناسب اور ناروا رویہ۔ جی ٹھیک ہے اختر مجاز، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آپ کو بتائیں میاں والی میں سرکاری اسکول کے پرنسپل نے حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑا دیں۔ دانش اسکول ہرنولی کے پرنسپل کا حکومتی احکامات ماننے سے صاف انکار، جبکہ اس پورے معاملے پر ڈی سی نے اس پر نوٹس لیتے ہوئے پرنسپل اور سی او ایجوکیشن کو کل طلب کر لیا ہے اور ان کی میٹنگ بلائی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو مزید بھی بتاتے رہیں کہ پہلے جب اس بار چھاپا مارا گیا تو پرنسپل جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گئے اور صاف انکار کر دیا حکومتی احکامات ماننے سے۔ صادق آباد میں جہاں بھونگ مندر حملہ کیس سے متعلق 85 ملزمان کا چالان پیش کیا گیا، سپریم کورٹ کے احکامات پر 71 ملزمان سے 10 لاکھ سے زائد رقم وصول کی گئی۔ ڈی سی رحیم یار خان نے رقم گنیش مندر کی کمیٹی کے سپرد کر دی ہے۔ اسی حوالے سے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان خرم شہزاد کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ یہ انفارچونیٹ واقعہ ہوا تھا 4 اگست کو اور اس کے بعد آنریبل سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی کہ اس کی رینوویشن پہ جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے وہ پیسہ جو ہے ہم جو ہمارے وینڈلرز سے 71 وینڈلرز سے ان سے ہم وصول کر کے تو مندر کے جو منتظمین ہیں ان کے حوالے کیے جائیں تاکہ وہ فردر اس کی رینوویشن پہ وہ پیسہ خرچ کر سکیں۔ تو الحمدللہ ہم نے جو 71 وینڈلرز سے ان سے آج پیسے کلیکٹ کر کے ہم نے اپارشنمنٹ کی ہے، جتنا جس کے حصے میں آتا تھا انڈیویجولی ہم نے وہ کیا، اور اس میں ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہوتا ہے۔ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ہم نے نوٹسز دیے
اور اس کے بعد ان سے وصولیاں کیں. تو آج الحمدللہ ہم نے جو منتظمین ہیں مندر کے گنیش مندر کے جو منتظمین ہیں ان کے ہم نے حوالے وہ پیسے کر دیے. تو اس پر کوئی رینوویشن یا جو تزئین و آرائش کی اس پر کوئی اپڈیٹ بتائیں گے؟ یہ چادر جیسے جی، ایک تو جو اس دن ان سائڈ جو مندر جو نقصان ہوا تھا وہ سارا تو ہم نے ود ان اے ویک ہی وہ کر دیا تھا. اس کے علاوہ فردر جو یہاں پہ مورتیوں کا کام ہے وہ بھی ہو رہا ہے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہم نے جو اس کی سیکیورٹی کو فورٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے 4 دیواری بنائی ہے, گیٹ یہاں پہ نصب کیا ہے. تو وہ سارا کام الحمدللہ جو وہ کمپلیٹ ہو گیا. تھینک یو. اچھا سر, اس میں بتا سکتے ہیں یہ ٹوٹل کتنی اماؤنٹ تھی؟ ٹوٹل کوئی اس کا بتا سکتے ہیں؟ جی, اس میں 10,76,000 ہے جو ٹوٹل اماؤنٹ تھی جو اس کے خرچہ آیا تھا, جو اس کا نقصان کا جو ہم نے تخمینہ لگایا تھا. اور یہ 1076 جو ہے یہ ہم نے ان سے وصول کر کے اور آج ان منتظمین کے حوالے کر دیا. نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ پریم یونین کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا افغانستان میں طالبان کامیاب ہو گئے, پہلے مجاہدین کامیاب ہوئے, آج طالبان ہر سازش کا مقابلہ کر رہے ہیں. وادی پنشیر کو ایک بیٹل فیلڈ بنایا گیا, وہ بھی سرنڈر کر گئے. انہوں نے سمجھا کہ طالبان حکومت نہیں بنا سکیں گے, حکومت بھی بن گئی. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں افغانستان میں عوام نے, طالبان نے, نہتے لوگوں نے ننگے پاؤں پیاس کے ساتھ روٹی. اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نامور عالمی جامعات میں شامل ہو گئی. ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی حالیہ رینکنگ میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور مجموعی طور پر پاکستان بھر میں 12ویں پوزیشن پر آ گئے. جنوبی پنجاب کی سر فہرست یونیورسٹی بھی قرار پائی. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جنوبی پنجاب کی سر فہرست یونیورسٹی بھی قرار پائی ہے. ٹائمز ہائر ایجوکیشن دنیا بھر کی جامعات کی رینکنگ جاری کرنے والے مستند ادارہ ہے. ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی جانب سے سال 2022 کی رینکنگ میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سمیت ملک بھر کی 21 جامعات کو شامل کیا گیا ہے. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور 16ویں پوزیشن سے ترقی کر کے 12ویں پوزیشن پر آ گئی ہے, جبکہ جنوبی پنجاب کی اول جامع بن گئی ہے. اسی طرح اہم ترین کامیابی ٹیچنگ کیٹیگری میں جامعہ اسلامی کی پاکستان بھر میں 4تھی پوزیشن ہے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور عالمی رینکنگ میں پہلی مرتبہ شامل ہوئی ہے. انہی 2 برسوں میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے پاکستان بھر خصوصاً صوبے پنجاب کی جامعات میں نمایاں مقام حاصل کیا اور سر فہرست یونیورسٹیوں میں شامل ہو گئی. اور اب تعلیم کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں. ملتان میں محکمہ تعلیم کا احسن اقدام بچوں میں پڑھنے اور لکھنے کا شوق اجاگر کرنے کے لیے روشنی رسالے کی اشاعت کا کام شروع کر دیا گیا ہے. روشنی رسالے میں بچے سبق آمیز کہانیاں لکھ سکتے ہیں. بہترین کہانیوں پر محکمہ تعلیم کی جانب سے انعامات بھی دیے جائیں گے. جی ہاں, آپ کو بتاتے چلیں ملتان میں محکمہ تعلیم کا احسن اقدام سامنے آیا ہے. بچوں میں لکھنے اور پڑھنے کا شوق اجاگر کرنے کے لیے روشنی رسالے کی اشاعت کا کام شروع کر دیا گیا ہے. روشنی رسالے میں بچے سبق آمیز کہانیاں لکھ سکتے ہیں. بہترین کہانیوں پر محکمہ تعلیم کی جانب سے انعامات بھی دیے جائیں گے. اب بات کریں گے بدلتے موسم کے حوالے سے. محکمہ موسمیات نے گرمی سے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر سنا دی. ملتان میں آج موسم ابر آلود رہے گا. دن بھر گرمی کے بعد شام کے اوقات میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے اور بارش کا بھی امکان ہے. شہر اولیاء میں دن بھر گرمی کے بعد شام کے اوقات میں ہوائیں چلیں گی. محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے, جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 79% ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شام کے وقت بارش ہونے کا بھی امکان بتایا گیا ہے. دن بھر گرمی کے بعد شام میں ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی, تاہم 11 ستمبر تک موسم اچھا رہے گا.
میاں والی اور گرد و نواح میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا. تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش نے موسم کو خوشگوار کر دیا. شدید ہبس میں شہریوں کے مرجھائے چہرے کھل اٹھے. گزشتہ 2 روز سے پڑنے والی شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا. تیز ہوا اور بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا، جس سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں تک وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، جبکہ تیز بارش کے بھی امکان ہے. تاہم آئندہ 48 گھنٹوں تک بارش کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو میاں والی کا موسم یکسر تبدیل ہو جائے گا. بات کریں گے سیاست کے میدان سے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دورہ جنوبی پنجاب. بلاول بھٹو زرداری اس وقت بلاول ہاؤس میں موجود ہیں اور آج رحیم یار خان روانہ ہوں گے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ آج مصروف ترین دن گزاریں گے. کچھ مختلف وفود سے آج ان کی ملاقاتیں بھی متوقع ہیں اور تقریباً 3 بجے کے قریب یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ آج رحیم یار خان کا دورہ بھی کریں گے. مزید تفصیلات جانتے ہیں امجد ملک سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. زرداری جنوبی پنجاب کے دورے پر ہیں. آج 5واں روز ہے اور ملتان بلاول ہاؤس میں اس وقت جو چیئرمین ہیں وہ موجود ہیں. باقاعدہ طور پہ آج مختلف وفود سے جو ملاقاتیں ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جو پارٹی رہنما ہیں وہ ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کچھ دیر پہلے جو پرنٹ میڈیا کے کچھ صحافی دوست ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ طور پہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی ہے. مظہر عباس کات ہیں سریکی پارٹی کے چیئرمین ہیں جو کہ نوجوان تحریک کے، انہوں نے بھی باقاعدہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی اور سریکی اجرا کا جو تحفہ ہے وہ ان کو پہنایا. کچھ ہی لمحے بعد بلاول بھٹو زرداری کا جو قافلہ ہے ملتان کے 3 مختلف مقامات ہیں جہاں پہ تعزیت کے لیے جائے گا. سب سے پہلے حسن آباد جو ہے گیٹ نمبر 1 وہاں پہ جائیں گے. تونسا سے سابق MNA ہیں وہاں پہ ان کے گھر جا کے اظہار تعزیت کریں گے. اس کے بعد جو کہ دربار حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ ہے ان کے سجادہ نشین کچھ عرصے پہلے وفات پا گئے تھے، ان کی تعزیت کے لیے بھی ان کے پاس جائیں گے. اور تیسری جو ایک اہم تعزیت ہے جنوبی پنجاب کے سابق لیبر کے جو صدر ہیں ملک بشیر، ان کے گھر جائیں گے اور باقاعدہ ان کے اہل خانہ سے بھی تعزیت کریں گے. اس کے بعد بذریعہ موٹر وے رحیم یار خان کے لیے روانہ ہو جائیں گے. رحیم یار خان میں آج مخدوم والی میں رات کو قیام کریں گے. کل وہاں پہ ورکرز کچھ کنونشن ہے، کچھ ملاقاتیں ہیں، کچھ شمولیتی پروگرام ہے، اس کے اندر باقاعدہ شرکت کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 10 تاریخ کو 10 ستمبر کو بھی رحیم یار خان میں پورا دن گزاریں گے. شام کو ملتان میں تشریف لائیں گے اور ہفتے کے دن جائیں گے کروڑ لال حسن جو تحصیل ہے لیا کی، وہاں پہ باقاعدہ ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے. وہاں کے سابق وفاقی وزیر ہیں، کچھ اراکین اسمبلی ہیں سابق، انہوں نے شمولیتی جو پروگرام ہے وہ رکھا ہے جس میں بہادر خان سہڑ ایک بڑا نام ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر، لیا کے اندر، وہ باقاعدہ طور پہ اپنے شمولیت کا اعلان بھی کریں گے. اس لیے جو دورہ ہے جنوبی پنجاب کا بلاول بھٹو زرداری کا اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، ورنہ ان کا جو آج دورہ تھا رحیم یار خان سے اختتام پذیر ہو جانا تھا. اس لیے بڑھایا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب میں جو بڑی تعداد پہ جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی ورکرز کنونشن ہوئے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت سے جو کہ ان کے کارکن ہے یا کوئی ٹکٹ ہولڈر ہے وہ باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر رہا ہے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ جو دورہ ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل بنتا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری سے وفود آ کے ملاقات کر رہے ہیں، کچھ ٹکٹ ہولڈر جو ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں، کچھ سابق اراکین اسمبلی ملاقات کر رہے ہیں اور باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں. اس لیے یہ جو دورہ 7 دن کے اوپر محیط تھا اس کو بڑھا کے اس وقت 9 سے 10 دن کا کر دیا گیا، جس میں باقاعدہ طور پہ بلاول بھٹو زرداری تمام ورکرز کنونشن کے اندر خود شریک ہو رہے ہیں، وہاں پہ خطاب کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی بھی ہوتے ہیں، مخدوم احمد محمود سابق گورنر پنجاب. بلاول بھٹو زرداری آج مصروف ترین دن گزاریں گے، صحافیوں سے ملاقات کی جبکہ تعزیت کے لیے کچھ لوگوں کے گھر بھی جائیں گے. بہت شکریہ امجد، آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج رات رحیم یار خان پہنچیں گے. پیپلز پارٹی کی قیادت اور ورکرز اقبال آباد موٹر وے انٹرچینج پر استقبال کریں گے. مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف عاصم صدیق سے. عاصم بتائے گا تیاریاں مکمل ہیں رحیم یار خان میں؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو آج رحیم یار خان پہنچ رہے ہیں. 3 روزہ دورہ ہے ان کا. ضلعی صدر پاکستان پیپلز پارٹی سردار حبیب الرحمان گوپانگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب الرحمان گوپانگ صاحب، کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، کس طرح خوش آمدید کہا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں. ہمارے چیئرمین صاحب جو سٹی رحیمیہ ہمیں تشریف لا رہے ہیں، کافی مدت پہ 2008 کے بعد ہماری کوئی لیڈرشپ رحیمیہ یہاں آ رہی ہے، اس کے لیے بھی بھرپور تیاریاں ہیں. آج شام کو تقریباً 7-8 بجے کے بعد وہ پہنچیں گے اقبال آباد انٹرچینج پر. وہاں پہ ان کا میں یہاں سے 100 گاڑیوں کا قافلہ لے کے جا رہا ہوں.
बाकी तहसील सदूर, सिटी सदूर और ज़िले की पूरी बॉडी अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके वहाँ पहुँच रहे हैं। भरपूर इस्तकबाल होगा। वहाँ से हम उनको जमालदीन वाली पहुँचाएंगे। कल हमारा वहाँ पे प्रोग्राम है, सारा दिन जमालदीन वाली में वो गुजारेंगे। वफूद से मुलाकातें होंगी, कन्वेंशन होगा। उसके बाद उससे अगले दिन जुम्मे वाले दिन फिर वो आएंगे, राजा खां आएंगे, उसके बाद ढलू साहब के पास आएंगे, उसके बाद रहीम यहाँ तशरीफ लाएंगे। यहाँ पे जो फौतगियाँ होंगी उनका वो फातह खानी कहेंगे। यहाँ पे कारकुनन कितने पुरजोश हैं? जबरदस्त जोश और जज्बा है, जबरदस्त जोश और जज्बा है। आप यकीन मानेंगे, आप देखेंगे कि उनका कैसे इस्तकबाल होता है। हर जगह पे जगह जगह उन पे गोलपाशी की जाएगी, उनके आगे झुमरे खेली जाएंगी और उनका इस्तकबाल किया जाएगा। 2-3 कारकुनान उनसे मुलाकातें करेंगे, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे और बड़ा भरपूर तरीके से ये इंदिरा खान में तैयारियां मुकम्मल है। बहुत शुक्रिया आसिम, आपने इस हवाले से अपडेट किया। अभी आपको ले चलेंगे मुल्तान, जहां पर प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे पर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के अहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुकूमत ज्यादा टैक्स वसूल में अशिया पर नारवा टैक्स लगाकर इजाफा करके महंगाई में इजाफा कर रही है, जिससे अवाम शदीद परेशानी व माली मसाइल का शिकार हो रही है। इसी तरह हर छोटा, दरमियाना व बड़ा ताजर बवक्त खरीद मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर को सेल टैक्स 5 से 17% सेल टैक्स में रजिस्टर होने की सूरत में, जबकि गैर रजिस्टर्ड ताजर होने की सूरत में 3% अजाफी सेल टैक्स देकर माल खरीद करता है। इस तरह गैर रजिस्टर्ड दुकानदार होने की सूरत में 3% अजाफी टैक्स देता है, जिससे टैक्स वसूली ज्यादा होती है। इसी तरह सेल टैक्स रजिस्टर्ड ताजर बिजली के बिलों पर 17%, जबकि गैर रजिस्टर्ड ताजर 17% सेल टैक्स के अलावा मजीद 3% और बिल 20,000 रुपए से जायद होने की सूरत में मजीद 5 से 7.5% तक अजाफी सेल टैक्स देता है, ताकि वो हिसाब किताब रखने के घोरक धंधे से बच जाए। छोटा और दरमियाना ताजर तो चाहता यही है, टैक्स तो लें आप, टैक्स तो हम देने को तैयार हैं, हम भी मुहिब्बे वतन हैं, लेकिन ये गोरख धंधे हमें समझ नहीं आते। जनाबे वाला, अब आते हैं जी, ये जो हम पे टायर 1 सेल टैक्स का जो कानून नाफिज किया गया है, इसका इतलाक 1000 मुरब्बा फुट या इससे जायद रकबा की दुकान पर लागू होता है। लेकिन अगर ये दुकान 5-10 फुट कम हो तो ऐसी दुकान पर यह टैक्स नाफिजुल अमल नहीं है, ये कानून नाफिजुल अमल नहीं है। टैक्स तो दे रहे हैं, ये कानून नाफिजुल अमल नहीं है। तो ये 5-10 फुट की कमी सारे कानून को खत्म कर देती है। एक दुकान का रकबा अगर 1000 फुट है तो वो इस कानून के ज़मरे में आता है, अगर 10 फुट कम है तो नहीं आता, 5 फुट कम है तो नहीं आता। अब आप ये बताएं, जिससे ये साबित हुआ कि ये एक गैर हकीकी, गैर मंतकी और नाकाबिले अमल कानून है। कई दरमियाने और छोटे कारोबार जैसे प्लास्टिक, पाइप, लोहा, गोदाम, कागज, गत्ता, छोटी मशीनरी के स्टोर, रद्दी कचरा के गोदाम, गल्ला मंडी व फ्रूट मंडी व टिम्बर मंडी और बांसों की दुकानें, कई ऐसे जलाने की लकड़ी, भूसा के गोदाम, कई ऐसे दुकानें हैं, ऐसे कारोबार हैं जो 1000 मुरब्बा फुट में आ ही नहीं सकते, मंतकी तौर पे नहीं आ सकते। तो ये समझ नहीं आती बात कि 1000 फुट वाला जो है वो तो रजिस्टर्ड हो जाए और जो 990 वाला है वो ना हो। अब आगे आते हैं जी, थोड़ी सी इसकी तशरीह भी है। छोटा और दरमियाना ताजर अकाउंट व कंप्यूटर का इल्म ना रखने की वजह से इनके लिए ऐसी पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाना, उनको चलाना, उनको बरकरार रखना, उनको FBR के साथ मुंसलिक करना, ये हमारे बस में नहीं है। हम इसके लिए बांगे दोल कहते हैं आपकी वसादत से, हुक्मरानों से, कि हम इस टैक्स को कतन कबूल नहीं करेंगे। बल्कि मैं ये भी अर्ज करता चलूं, यूनाइटेड बेकरी एक इस्लामाबाद में है, उसको ये नोटिस आया है, उसने दुकान बंद करके बाहर लगा दिया है, लिख के लगा दिया है कि मैं इस कानून पे अमल नहीं कर सकता, लिहाजा मैंने ये अपनी दुकान बंद कर दी है। और ये बात हमारे किबला मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब के इल्म में भी है। अब जनाब, प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे पर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के अहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि टैक्स बढ़ाने से ताजिर परेशान है। वाला में म्यूनसिपल मुलाजमिन ने गले में रोटियां पहनकर महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया।
मुलाजमीन ने 25% अलाउंस न देने के खिलाफ एहतजाजी रैली भी निकाली। मजीद जानते हैं काशिफ चौधरी से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। आपको बताते चलें, बुरेवाला में म्युनिसिपल मुलाजमीन ने गले में रोटियां पहनकर महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया है। मुलाजमीन ने 25% अलाउंस न देने के खिलाफ भी एहतजाजी रैली निकाली है और उनका मुतालबा है कि उनका हक है 25% अलाउंस सबका बढ़ा है और उनको भी दिया जाए, और इसी के खिलाफ यहाँ पर भरपूर एहतजाज भी किया जा रहा है। खानेवाल में भी म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाज जारी है। मुलाजमीन 25% अलाउंस देने का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम, अपडेट कीजिएगा। कमेटी के एहलकारों ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया है और यहाँ पर खासतौर पर महंगाई के हवाले से भी नारेबाजी की और अपने मुतालबात तस्लीम करने के लिए भी कहा गया। तो मजीद हम बात करेंगे, हमारे साथ म्यूनसिपल कमेटी की यूनियन के सदर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जो बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं और एहतजाजी मुजाहरा किया, क्या कहेंगे? जी, हुकूमत पंजाब की तरफ से तमाम महकमा जात के मुलाजमीन के लिए 25% के स्पेशल अलाउंस का ऐलान किया गया, लेकिन उसमें म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन को नज़रअंदाज किया गया है। इस महंगाई के दौर में हमारे जो सैलरीज़ हैं और मुराद हैं वैसे ही दूसरे महकमा जात से कम है, इसलिए हमारा मुतालबा है कि हमें फौरी तौर पर 25% दिया जाए। हमारी जो खिदमात हैं, हमारा जो जिस तरह डेंगू मुहिम है, खिदमत आपकी दहलीज पे है, क्लीन एंड ग्रीन है, हमारे मुलाजमीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, इसलिए इन्हें फौरी तौर पर एहतजाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नदीम, आपने इस हवाले से अपडेट किया। लोधरा से आपको खबर दें, डेंगू की रोकथाम के लिए तरबती वर्कशॉप जिला काउंसिल हॉल में जारी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आमिर बशीर ने इंसदाद डेंगू पर ब्रीफिंग दी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। इससे बचाव के हवाले से हेल्थ टीमों की तरबेती वर्कशॉप कराई गई है जिला कौंसल हॉल में। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आमिर बशीर साहब ने ब्रीफिंग दी है, बताया है कि किस तरह से उन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों को आगाही देनी है डेंगू से बचाव के हवाले से। मजीद उनका क्या पैगाम होगा, उन्हीं से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या पैगाम देंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि डेंगू के लिए जो आजकल हमारे डिस्ट्रिक्ट लोधरा का एक मौसम है, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है डेंगू ब्रीडिंग के लिए, तो आज हमने रिफ्रेशर ट्रेनिंग का जो इनेकाद किया, इसमें लाइन डिपार्टमेंट्स, हमारे हेल्थ के लोग और बाकी हमारे लाहौर से डीजी साहब भी तशरीफ़ लाए। तो मकसद इस रिफ्रेशर ट्रेनिंग का ये था कि तमाम लोगों को ये बताया जाए कि पानी हमने कहीं नहीं खड़े होने देना। वो 5 चीज़ें जो घरों के अंदर होता है जिन पे फोकस है, आज हमने लोगों को बताया कि फ्रिज की ट्रे जो हैं, आपके रूम कूलर्स हैं, छतों पे जो आपकी पानी वाली टैंकी हैं, गमले हैं, और इसके अलावा जो बाहर हॉट स्पॉट्स होते हैं वहाँ की उनकी सर्विलेंस को जो है वो इम्प्रूव करें, ताकि जो डेंगू का लार्वा है उसकी डिटेक्शन टाइमली हो सके और उसको एलिमिनेट कर सकें। और जो डेंगू है एक ऐसी बीमारी है जिससे कोविड के होते हुए हम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आज इस रिफ्रेशर ट्रेनिंग में हमारी हेल्थ की टीम्स, लाइन डिपार्टमेंट्स, हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों को दोबारा से ट्रेन किया है। तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।